ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات، مدینہ کے تاجدار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ مل کر جھوم کر والہانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم محتشم بزرگوں، قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کے چند مقدس متبرک الفاظ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ اپنے حبیب کا صدقہ مجھے صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے نبی ہیں، یعنی آخر الزمان نبی ہیں. قرآن مجید و فرقان حمید کی اس آیت پاک میں میرے مالک نے فرمایا میرا محبوب میرا رسول ہے، ولیکن رسول اللہ. مختصراً عرض کروں گا اس لیے کہ وقت تھوڑا ہے. حالات اور واقعات کی مناسبت کے مطابق ایک دو باتیں اور عرض کروں گا، جناب حضرات کے گوش گزار کروں گا. میرا محبوب میرا رسول ہے اور آخری نبی ہے. خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں یہ بات یاد رکھو کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. میں اللہ کا آخری نبی ہوں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. سرکار نے بڑے واضح اور صاف الفاظ میں بیان فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. پھر میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے. 30 جھوٹے. کتنے؟ 30. 13 لائق کہہ لیجئے. 30 کذابون، 30 جھوٹے ہوں گے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ 30 جھوٹے اپنے تئیں یہ گمان کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. ایاکم و ایاہم، انہیں اپنے سے دور رکھنا، اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں. ولا یفتنونکم، اور کہیں یہ تمہیں فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دیں.
میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو 30 جھوٹے ہیں نا، ان 30 جھوٹوں میں اگرچہ یہ فہرست مسالمہ کذاب سے شروع ہوتی ہے، حضور کے زمانے اقدس میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، بات پھر وقت پہ ختم ہوتی ہے، وقت بہت مختصر ہے، بات بڑی لمبی ہے۔ مسلمہ کذاب کی لڑی میں سے بر صغیر کے اندر ایک شخص ایسا پیدا ہوا جس کا نام تھا غلام احمد، اس کے باپ کا نام ہے غلام مرتضیٰ، اور اس کی ذات جو اس کی قوم ہے یہ برلاس ہے، برلاس مرزا جسے کہتے ہیں، برلاس۔ یہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میری قوم جو ہے وہ برلاس ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے اور وہ میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا تو آپ تمام حضرات حیران رہ جائیں گے کہ اس نے اپنا سلسلہ نسب کیسا بیان کیا ہے۔ اس کی ماں کا نام، میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں، اس کی کتابوں کے اندر اس کی ماں نے، اس شخص نے اپنی ماں کا جو نام بتایا ہے وہ بتایا ہے گزیبی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ماں کا نام کیا بتایا ہے؟ بعض میں بیٹھا کرنا تو ڈرے تسا بیٹھے ہو گل کرتا ہے مسجد بیٹھے اور آپ بندے بڑے میں تھوڑے عقائد کے بارے میں گل پہ دسنا کہ شخص کا ایک کیش ہے جس فتنے میں اس حد تک ہوا دیتی گئی ہے، اور یہ فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ بن کے اٹھا۔ اس نے اپنی ماں کا نام کیا بتایا؟ گسیٹی۔ اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ گسیٹی۔ اور باتیں بعد میں ہوگی انشاءاللہ العزیز، پہلے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس شخص نے دعویٰ کیا ہے رسول ہونے کا کہ میں رسول ہوں۔ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے پارلیمنٹ میں قادیانیوں کی شکست۔ 1974 میں جب تحریک ختم نبوت چلی اور گلی گلی، کوچا کوچا، بازار، گاؤں گاؤں، شہر شہر کے اندر ہر روز عاشقان رسول احتجاج کرتے، جلوس نکالتے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے، لاٹھیاں برسائی جاتی، گولیاں چلتی، مسلمان اپنے سینوں پر یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ بے شمار غلامان رسول نے شہادت حاصل کی۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے مسلمان اکابر علماء سے یہ کہا کہ یہ جمہوری طریقہ نہیں کہ میں بغیر دو فریقوں کے سنے بغیر یہ فیصلہ کر دوں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، اور میں اسے غیر مسلم اقلیت قرار دوں۔ میں مرزائیوں کو اسمبلی کے اندر لے کر کے آتا ہوں اور انہیں تمہارے سامنے بٹھاتا ہوں، اس کے ساتھ گفتگو کرو۔ مرزائی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم سچے ہیں۔ اس وقت قائد حزب اختلاف مولانا شاہ احمد نورانی تھے، جمعیت علماء پاکستان کے صدر علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، دیگر بہت سارے علماء کرام، علامہ شفیع اکاڑوی، مولانا مفتی محمود صاحب، خان عبد الولی خان،
یہ جتنے حضرات تھے یہ سارے کے سارے حزب اختلاف تھی. حزب اختلاف نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ مرزائیوں کو اسمبلی کے اندر لاؤ تاکہ ہم اس کے ساتھ گفتگو کریں. اس وقت مرزائیوں کا ایک چوتھا خلیفہ تھا جس کا نام تھا مرزا ناصر. بہت سارے سمجھدار بزرگ تاریخ سے واقف رکھنے والے یہاں موجود ہیں. مجھے تو ایک ایک لمحے کا علم ہے، پتہ ہے، اس لیے کہ میں نے اس تحریک کے اندر حصہ لیا ہے. اللہ اکبر. جناب قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم مرزائیوں کے چوتھے خلیفے مرزا ناصر کو اور اس کی ٹیم کو لے کر اسمبلی میں آ گئے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہاں بیٹھ کر کے باہمی گفتگو کرو تاکہ پتہ چلے پوری قوم کو کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. ہمارے مسلمان اکابر نے جو مناظرہ کر رہے تھے، صدر جو مناظر تھے وہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی تھے اور جو مناظر تھے وہ یحییٰ بختیار جو اٹارنی جنرل تھے پاکستان کے اس وقت اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار تھے. مسلمان علماء اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کو ایک ایک پوائنٹ بتاتے، ایک ایک بات بتاتے، اور اس اللہ کے بندے نے غلامی رسول کا دعویٰ سچا کر دکھایا. ایسے خوبصورت انداز میں اس نے دلائل پیش کیے کہ مرزائیوں کا جو چوتھا خلیفہ تھا جس کا نام تھا مرزا ناصر وہ لاجواب ہو گئے. جناب یحییٰ بختیار جو کہ پاکستان کے اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے مرزائیوں کی کتاب جس کا نام ہے دافع البلاء، اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دافع البلاء جو کتاب ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے. یہ لکھتا ہے، اس کے صفحہ نمبر 11 پر یہ لکھتا ہے، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. الٹا استغفر اللہ کہہ دے. ڈرنا نہیں، ڈرنا تو مینوں چاہیے نا کہ جڑا بندہ باز کیا کرتا انہوں ڈرنا ہے. تو انہوں کہتا انہوں کہا ڈر ہے اس تک کم از کم انہوں بندہ جواب دے بھی ہاں بھائی سبحان اللہ تو سونی گل پیا کرتا تھا، سارے نالج اضافہ پیا کرتا تھا، پتہ چل رہا ہے. اتنے ڈر کے نہ بیٹھو، ڈرن کی کوئی لوڑ نہیں. اب سارے مسلمان اللہ دے فضل و کرم نال تے کچھ نہیں ہوتا. میں کوئی غیر قانونی یا کوئی غیر مہذب یا کوئی غیر اخلاقی گفتگو نہیں کر رہے. کہتے ہیں کہ سچا خدا وہی ہے. رانا صاحب غور مت کر، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. اس کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، صفحہ نمبر 231، جلد نمبر 18. اب یہاں صرف ایک مرتبہ ہی نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے کئی مرتبہ یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میں محمد میں ہوں. اب اگر باتیں کی جائے تو بہت ہیں، میرے پاس وقت بھی تھوڑا ہے، بہت مختصر عرض کر رہا ہوں. اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے.
یہ اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر، اور ایک کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 6، روحانی خزائن صفحہ نمبر 210، جلد نمبر 18 پر یہ موجود ہے۔ کہتا ہے اس میں بیت اللہ میں کھڑا ہو کر قسم اٹھا سکتا ہوں، کہتا ہے کہ میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ پر اپنا کلام نازل کیا۔ یعنی کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے اوپر باقاعدہ وحی نازل ہوتی ہے، اور پھر اس سے یہ پوچھا گیا کہ تیرے اوپر وحی لے کر کون آتا ہے؟ اس کی اپنی کتاب کے اندر یہ موجود ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھ پر جو فرشتہ وحی لے کر کے آتا ہے اس کا نام ہے بھیجی بھیجی۔ کیا نام ہے؟ ہاں، یہ تھوڑے میں اگر یہ حوالے نہ ہوں میں ذمہ دار بیٹھا۔ بھیجی بھیجی، اس نے اس خبیث نے قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر سے جہاد کا جتنا چیپٹر تھا سورہ توبہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر دیگر کئی مقامات پر جہاد کا ذکر تھا، وہ سارے کا سارا حذف کر دیا، وہ سارا خارج قرار دے دیا، کہا کہ یہ مجھ پر نازل نہیں ہوا۔ اور جتنی آیات مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل ہوئی، ان آیات کو اس خبیث لعین جہنمی مردود نے کہا کہ اس سے مراد میں ہوں۔ اس نے اس اپنی مقدس کتاب کا نام فرقان رکھا۔ کیا نام رکھا؟ فرقان۔ قرآن مجید تو ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے، اور وہ ہمارے قرآن کو قرآن نہیں مانتا۔ کہتا ہے کہ یہ جو فرقان ہے، یہ کتاب جو ہے یہ نازل ہوئی ہے اور یہی صحیح کتاب ہے۔ مسلمانوں نے مرزا ناصر کے ساتھ مناظرہ کیا۔ صدر مناظر مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلائل کے انبار لگا دیے، مرزا ناصر کو چاروں شانے چت کر دیا، جھوٹا تھا، کذاب تھا، کوئی بات نہ بن سکی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پوری قوم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے، پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے اس مناظرے کی روشنی میں یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ یہ خارج از اسلام ہیں۔ یہ مرزائی خارج از اسلام ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان سے دور رہو، ایاکم و ایاہم، انہیں اپنے آپ سے دور رکھو، ان سے ملو برتو نہیں، ان سے سلیق نہ رکھو، ان کی شادی خوشی میں نہ جاؤ، ان کی غمی میں نہ جاؤ۔ یہ مسلمان نہیں۔ وَلَا يُضِلُّ
یفتنونکم کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، ولا یفتنونکم اور کہیں یہ تمہیں فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دیں، انہیں دور رکھو۔ اب نیشنل اسمبلی نے جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی قیادت میں ان مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، بل پاس ہو گیا، یہ بل سینٹ کے اندر گیا، سینٹ نے اس بل کو پاس کیا اور پورے ملک کے اندر یہ قانون نافذ کر دیا گیا کہ مرزائی، احمدی، پرویزی، ان کے کئی گروہ ہیں، یہ سارے کے سارے خارج از اسلام ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے چلیوٹ کے علاقے کے اندر ایک مرزائی یہ اپنی کتاب الفرقان شائع کر رہا تھا، چھاپ رہا تھا، اور یہاں میں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا چلوں تو مرزائی کثیر تعداد کے اندر اپنی کتاب الفرقان چھاپ کر ویگنوں اور گاڑیوں میں رکھ کر پاکستان کے دیہاتی علاقے کے اندر لے جاتے ہیں اور لے جا کر اعلان کرتے ہیں کہ یہ اپنا قرآن سانو دے جاؤ کہ وہ دی تھان تے نواں ساڈے کولوں لے جاؤ۔ یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن نہیں ہوتا، یہ مرزائیوں کی کتاب ہے جو کہ قرآن کی شکل میں مسلمانوں کو، جاہل مسلمانوں کو دے دی جاتی ہے۔ اب وہ چھاپ رہا تھا، مسلمانوں کو پتا چلا، مسلمانوں نے پرچہ کروا دیا، 200 غالباً 95 سی اور 298 سی کے تحت اس کی سزا 3 سال ہے، قید بامشقت۔ جب پرچہ کر دیا، پرچہ ہو گیا، تو یہ مرزائی تھے، انہوں نے جناب، یہ مرزائیوں نے یہ اپنا کیس کرتے کرتے جناب لے جاتے سپریم کورٹ میں تشریف لے گئے۔ سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا گیا۔ آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ اہل علم ہیں، اور 1-2-4 دن پہلے پاکستانی اخبارات کے اندر بھی یہ فیصلہ آیا ہے۔ ہمارے پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے، ان کے ساتھ اور دیگر 2 اور جج تھے، انہوں نے یہ کیس سماعت کیا۔ سماعت کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئین سے، قانون سے یہ جو شکے ہیں نا 295 سی اور 298 سی، اسے حذف کر دیا جائے، اسے نکال دیا جائے۔ انہوں نے جناب وہ کوئی آیات مبارکہ، قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے حوالے دے کر کے، جس کا سیاہ و سباق کچھ تھا، لیکن انہوں نے اپنے انداز میں انہیں جناب ڈھالنے کے بعد جناب انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ 6 فروری کو یہ فیصلہ ہوا مختصر، اس کے بعد پھر اب جا کر کے 2 یا 3 دن ہوئے ہیں، انہوں نے جناب تفصیلی فیصلہ شائع کر دیا۔ جب تفصیلی فیصلہ شائع کیا تو مسلمانوں کے تمام مسالک کے بزرگ جتنے تھے، تمام کے پاس یہ فیصلہ پہنچا، تو ہر مسلمان عالم نے سخت احتجاج کیا۔ سخت احتجاج کیا کہ 295 ہو گیا یا 298 سی کہ جو شکے ہیں یہ جو ہیں یہ نکال دی جائیں اور مرزائیوں کو اپنے ادارے قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جناب ہر مسلک کا آدمی
درس بنا سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے یہ شکے ختم کر کے انہیں اجازت دے دی جائے کہ یہ جناب یہ ادارے بھی قائم کریں اور یہ اپنی کتابیں بھی شائع کریں اور سارا کچھ کریں۔ سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا۔ میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پر ایک تو اہل سنت کے بڑے عالم جناب مفتی منیب الرحمان صاحب نے چیف جسٹس کو ایک زبردست قسم کا خط لکھا ہے۔ یہ بڑا قانون دان آدمی ہے مفتی منیب الرحمان۔ اس کے علاوہ دیوبندیوں کے بڑے جو علماء ہیں انہوں نے یہاں تک کہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب اپنے کپڑے اتار کر کے باہر نکل آئے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے جبکہ اس سے پہلے مولانا پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک اتنا سارا ٹکڑا ہوتا تھا، وہ ٹکڑا وزارت کا چوستے رہتے تھے۔ اب چونکہ ان کے پاس وہ وزارت کا ٹکڑا نہیں رہا، اس لیے اب وہ دوسری طرف آ گئے۔ اہل حدیث مسلک کے علماء آج جمعے کی نماز کے بعد احتجاجاً جلوس نکال رہے ہیں، اور اسلام آباد کے اندر مسلمان طلباء تنظیموں کی طرف سے بھی جلوس نکالا جا رہا ہے۔ لاہور کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ بزرگوں، یہ جو فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ شریعت کے، قرآن اور حدیث کے اور ہمارے پاکستان کے دستور اور قانون کے بالکل خلاف ہے۔ ہم اسے نامنظور کرتے ہیں۔ جو شخص میرے ساتھ اتفاق کرتا ہے وہ ذرا ہاتھ بلند کرے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد کے اندر، یقیناً ہماری مسجد کے اندر ہوتے ہیں جو کہ ہر جمعے کو ڈائری جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے کہ مولوی صاحب نے کس قسم کی گفتگو کی ہے، تو وہ اللہ کا بندہ یہ بات نوٹ کرے کہ پیر محل کی جامع مسجد غلہ منڈی کے تمام نمازیوں نے متفقہ طور پر قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کو نامنظور قرار دیا ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ نامنظور ہے، ہمیں یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ اگر یہ فیصلہ واپس نہیں لیتے تو یہ میری بات یاد رکھ لیں کہ باقاعدہ مرزائی لاؤڈ سپیکر لگائیں گے، لاؤڈ سپیکر لگا کر کے آذان دیں گے، لاؤڈ سپیکر لگا کر کے وہاں جناب اپنی تبلیغ کریں گے، ادارے قائم کریں گے، اور ہمارے جو جاہل مسلمان ہیں وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے۔ اس طرح مرزائیت جو ہے وہ پھیلے گی۔ لہذا میں تمام مسلمانوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ اس فیصلے سے بیزاری کا اظہار کریں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں کہ وہ یہ جو فائز عیسیٰ ہے، اس سے پاکستان کا جو قاضی القضاء ہونے کا جو عہدہ ہے یہ واپس لیا جائے۔ ہمیں یہ چیف جسٹس منظور ہے، ہمیں یہ چیف جسٹس منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ